بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں روزانہ اپنی دادی کے پاس سوتی تھی۔ ان سے کہانی سنے بغیر مجھے نیند نہیں آتی تھی، لیکن اس دن انہوں نے جو کہانی سنائی وہ جنات کی تھی۔ اس میں مدد کرنے والے جنات کا ذکر تھا، اور پھر اسی دن خواب میں نے ایک نہایت خوبصورت شکل کا جنات دیکھا۔ میں نے خواب میں دیکھا جیسے میں ایک جنگل میں بھٹک رہی ہوں، مجھے راستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن اچانک ہی میرے سامنے ایک جن زادہ آیا جس نے مجھے اس جنگل سے نکال کر سڑک کنارے لا کر کھڑا کر دیا۔ اس خواب کو میں کبھی بھی نہیں بھول سکی تھی، اور کبھی کبھی دل چاہتا کہ میں حقیقت میں اس جنات سے ملاقات کروں جس نے خواب میں میری مدد کی تھی۔ ایسے ہی کہانیاں سنتے سنتے میں بڑی ہوئی تھی۔ پھر دادی کا انتقال ہو گیا اور مجھے کہانی سنانے والا کوئی بھی نہیں رہا، لیکن اب میں 5ویں کلاس میں پڑھتی تھی، اس لیے مجھے کہانیاں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ میں ابو کے ساتھ کبھی بازار جاتی تو بچے کھلونے وغیرہ کی طرف ہاتھ بڑھاتے، کوئی گڑیا خریدتا تو کوئی گاڑی وغیرہ، لیکن میں کہانیوں کی چھوٹی چھوٹی کتابیں لے کر آتی تھی۔ پھر رات کو بستر پر لیٹ کر انہیں پڑھتی تو مجھے بہت دلچسپی محسوس ہوتی، ایسے لگتا جیسے وہ جنات میرے آس پاس ہی موجود ہوں۔ میں زیادہ تر کہانیاں ایسی پڑھتی جس میں جنات انسانوں کی مدد کیا کرتے۔ ایسی کہانی پڑھ کر مجھے بہت لطف آتا تھا۔ میں پورا دن انہی خیالوں میں کھوئی رہتی۔ جنات کے بارے میں جاننے کا شوق مجھے حقیقت کی دنیا سے بہت دور لے گیا تھا۔ اب میں جیسے جیسے جوان ہوتی جا رہی تھی، جنات کے بارے میں میری دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔ ان سے ملاقات کا شوق ابھی بھی میرے دل میں موجود تھا۔ اب میٹرک پاس کر کے میں نے کالج میں داخلہ لے لیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کالج میں آ کر میرے ہاتھ کچھ ایسی چیز لگے گی جس نے میری زندگی ہی بدل دینی ہے۔ میرا نام طیبہ ہے۔ میرا تعلق ایک متوسط طبقے کے گھرانے سے تھا۔ ابو کا جنرل سٹور تھا جو خوب اچھا چل رہا تھا۔ گھر میں روپے پیسے کی ریل پیل تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی بہت اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ ہم 3 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ میرا نمبر 3 تھا۔ مجھ سے بڑا ایک بھائی اور ایک بہن تھی۔ بھائی اب جوان ہو چکا تھا اور ابو کے ساتھ سٹور پر کام کرتا، جبکہ باجی کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، کیونکہ انہوں نے انٹر تک تعلیم حاصل کر لی تھی اور ان کا رشتہ ماموں کے گھر طے تھا بچپن سے ہی، جبکہ میں کالج میں انٹر کر رہی تھی۔ میری شروع سے ہی سب سے الگ تھلگ رہنے کی عادت تھی۔ امی اس کی وجہ دادی کو قرار دیتی کیونکہ انہوں نے ہی مجھے بچپن سے اپنے پاس رکھا تھا، انہوں نے ہی میری تربیت کی تھی۔ بچپن میں جب میں ان کے پاس ہوتی تو وہ مجھے پریوں کی، جنات کی اور نہ جانے کس کس کی کہانی سناتی تھی۔ اسی وجہ سے مجھے شروع سے ہی کہانیاں پڑھنے کا شوق تھا، اور یہ شوق جوان ہونے کے بعد بھی قائم رہا۔ دادی تو ایک دن وہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی، لیکن میں پھر بھی اپنے بہن بھائیوں کے قریب نہ ہو سکی، بلکہ میری اپنی ہی ایک خیالی دنیا تھی، اور میں اس میں خوش رہنا پسند کرتی تھی۔ کالج میں آ کر کھانا کھاتی، پھر گھر کا جو بھی کام ہوتا اسے نپٹا کر کوئی نہ کوئی کتاب لے کر بیٹھ جاتے۔ دوسری طرف ڈائجسٹ، رسالے اور نہ جانے کون کون سی کتابیں میں نے پڑھ رکھی تھی۔ ابو مجھے دیکھ کر خوش ہوتے اور کہتے کہ یہ تو میری پڑھاکو بیٹی ہے، لیکن وہ یہ بات نہیں جانتے تھے کہ میری دلچسپی پڑھائی میں تو تھی نہیں۔ ہاں، لیکن دوسری دلچسپیاں جو میرا شوق بن چکی تھیں وہ ابھی تک قائم تھی۔ اسی وجہ سے میں کسی سے زیادہ فالتو بات بھی نہیں کرتی۔ لیکن اس دن میں حیران رہ گئی جب گاؤں میں رہنے والی خالہ اپنی جوان بیٹی کو لے کر آئی۔ وہ یہاں شہر میں اسے کسی عامل کے پاس لے کر آئی تھی، لیکن جب میں نے امی اور خالہ کو باتیں کرتے ہوئے سنا تو وہ ایک دوسرے کو کہہ رہی تھیں کہ نازیہ کو ہوائی چیز کے اثرات ہو گئے ہیں، بس اسی لیے دم کروانے شامل بابا کے پاس آئے ہوں۔ میں حیران تھی کہ آخر اسے کیا ہوا ہے، کیونکہ وہ بالکل خاموش بت کی طرح بیٹھی تھی، جبکہ اس کی آنکھیں بالکل لال سرخ ہو رہی تھی۔ مجھے اس کے بارے میں جاننے کا بہت شوق تھا، لیکن میں امی سے ڈرتی تھی کہ کہیں وہ مجھے جھڑک نہ دیں، اسی لیے نازیہ سے ہی پوچھنے لگی کہ اسے کیا ہوا ہے۔ وہ اداسی سے کہنے لگی، میں اپنی سہیلی کی شادی سے واپس آ رہی تھی، مغرب کا وقت ہو رہا تھا، اچانک ہی ایک درخت کے نیچے ایسے گزری جہاں پر جنات کا سایہ تھا۔ تب سے ہی میری حالت ایسی ہے۔ مولوی صاحب نے کہا ہے کہ وہ مجھ پر عاشق ہو گئے ہیں، وہ میرا پیچھا چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اس کی باتوں نے تو مجھے حیران کر دیا۔ میں کہنے لگی،
نازیہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ جنات کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، بلکہ اگر کوئی انہیں تنگ کرتا ہے تو ہی وہ کسی کو تنگ کرتے ہیں۔ تو وہ شرمندگی سے کہنے لگی، ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو۔ اس وقت میرے ساتھ میری سہیلی بھی تھی، اس نے اور میں نے مل کر اس درخت پر پتھر مارے تھے کیونکہ اس پر موٹے موٹے لال بیڑ لگے ہوئے تھے۔ ہمیں یہ یاد نہیں رہا کہ اس وقت مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے اور ایسی مخلوق اپنے گشت پر ہوتی ہے۔ شاید یہی ہم سے غلطی ہو گئی۔ پھر میں اسے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، فکر نہ کرو، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ خالہ تمہاری وجہ سے بہت پریشان ہے، مجھے یقین ہے کہ اگر تم ان جنات سے معافی مانگ لو گی تو وہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ میری بات سن کر نازیہ حیران رہ گئی۔ پھر بھی ان جنات کا دیکھنے کا شوق میرے دل سے کم نہیں ہوا تھا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، جبکہ امی ہر وقت مجھے باتیں سناتی رہتی اور کہتی کہ باجی کی شادی کے بعد تم نے ہی پورا گھر سنبھالنا ہے، لیکن تم نہ جانے کون سے خیالوں میں گم رہتی ہو۔ اب یہ کتابیں پڑھنا چھوڑ دو اور گھرداری میں دل لگاؤ۔ لیکن میں کہانیاں پڑھنا کبھی نہیں چھوڑ سکتی تھی، کیونکہ بچپن سے ہی انہیں سن سن کر میں جوان ہوئی تھی۔ پھر اس دن میں اپنی دوست کے ساتھ کالج کی لائبریری میں گئی۔ اسے کوئی کتاب چاہیے تھی۔ میں بھی ایسے بلا ارادہ کتابوں کو دیکھنے لگی جب میری نظر ایک کتاب پر پڑی جس پر بڑے بڑے حروف میں لکھا ہوا تھا کہ ایک ایسے انسان کی کہانی جسے جنات سے ملنے کا شوق تھا، کیسے اس نے ایک وظیفہ کر کے اپنی خواہش پوری کی، جانیے اس کتاب میں۔ اس تحریر کو پڑھ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں سوچنے لگی کہ جب وہ انسان جنات سے ملاقات کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتی۔ میں نے چپکے سے وہ کتاب ایشو کروا لی تھی۔ لائبریری کی انچارج نے مجھے ترچھی نگاہوں سے دیکھا تھا کہ میں وہ کتاب کیوں لے کر جا رہی ہوں، لیکن میں نے اس کا دیکھنا نظر انداز کر دیا۔ گھر والوں سے چھپ کر میں نے وہ کتاب الماری میں چھپا کر رکھ دی۔ جیسے ہی رات ہوئی تو میں دلچسپی سے اسے کھول کر پڑھنے لگی۔ اس میں ایک ایسے نوجوان کی کہانی تھی جو شروع سے ہی جنات پر بہت یقین رکھتا تھا، ان سے ملاقات کی خواہش رکھتا تھا، ان سے بات چیت بھی کرتا اور ان سے اپنے کام بھی کرواتا تھا۔ جو بھی خواہش اس کے دل میں ہوتی وہ جنات کے ذریعے پوری کروا لیتا۔ یہ کتاب پڑھ کر تو جیسے میں دوسری دنیا میں پہنچ گئی تھی۔ پھر میں نے دل میں ایک فیصلہ کیا کہ جیسے ہی باجی کی شادی ہو جائے گی میں بھی یہ وظیفہ کروں گی جو اس نوجوان نے کیا تھا۔ آخر میری بھی بچپن کی خواہش پوری ہو جائے گی کہ جنات دکھنے میں کیسے ہوتے ہیں۔ میں بہت خوش ہو رہی تھی۔ اب جوش و خروش سے باجی کی شادی کی تیاریاں کرنے لگی۔ پھر ایک ہفتے بعد ہی شادی کی تقریبات شروع ہو گئی۔ میں نے بھی جوش و خروش سے حصہ لیا تھا۔ سبھی لوگ میری خوبصورتی کی تعریفیں کر رہے تھے، جبکہ شادی میں آئے مہمان امی سے کہنے لگے کہ اب اس کی باری ہے شادی کرنے کی۔ تو امی کہنے لگیں کہ یہ بہت لاؤ بالی اور چھوٹی ہے، ابھی اس کے بارے میں 4-5 سال تک نہیں سوچنا۔ یہ سن کر میں بھی مطمئن ہو گئی تھی، کیونکہ میں بھی ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میرے اندر اتنی سمجھ نہیں تھی کہ شادی جیسی ذمہ داری کو اٹھا سکوں۔ اس کے لیے مجھے بھی وقت درکار تھا۔ باجی کی شادی خیر و عافیت سے گزر گئی۔ اب میں گھر میں سب سے بڑی تھی۔ جب انٹر کے پیپر ہو گئے تو میں نے بھی کالج جانا چھوڑ دیا اور گھر میں ہی امی کے ساتھ کام کاج کروانے لگی۔ امی کبھی پڑوسن سے ملنے چلی جاتی تو کبھی اپنے کسی رشتہ دار کے گھر۔ مجھے بہت غصہ آتا تھا، کیونکہ ایسے میں گھر کی پوری ذمہ داری میرے کندھوں پر آ جاتی، لیکن ابھی تک میں اپنے دل میں وہ بات بھولی نہیں تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ کتاب ابھی بھی میری الماری میں رکھی ہے، جسے میں نے اپنے وقت پر استعمال کرنا ہے۔ پھر ابھی 3-4 دن ہی گزرے تھے جب میں نے وہ وظیفہ کرنے کا سوچا۔ تو اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ بغیر سوچے سمجھے میں یہ وظیفہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی، حالانکہ یہ بھی میں نے نہیں سوچا تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اس نوجوان نے جو کچھ بھی کیا تھا میں بھی وہی کر رہی تھی۔ اس میں لکھا تھا کہ 40 دن تک سورہ جن رات کے 12 بجے پڑھنی ہے، جہاں پر کوئی بھی نہ ہو۔ 40 دن کے بعد جنات آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے اور اس وظیفے کو کرتے ہوئے آپ کو جنات کی آوازیں بھی سنائی دیں گی، لیکن آپ نے ان سے گھبرانا نہیں ہے، ورنہ جس طرح آپ ان سے ڈرتے ہیں اسی طرح وہ بھی آپ سے ڈر کر سامنے سے غائب ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے دل کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ جو ہدایات اس میں لکھی ہوئی تھی وہ میں نے اچھی طرح سے ذہن نشین کر لی۔
अब तो भाई और अब्बू भी दुकान से देर से आते थे, जबकि अम्मी जल्दी सो जाती और छोटे बहन भाई वैसे ही थके हारे स्कूल से घर आते तो 8 बजे ही सो जाते थे। ऐसे में ठीक वक्त यही था कि मैं अब्बू और भाई के आने से पहले ही ये वजीफ़ा पूरा कर लूँ। यही सोचकर मैं ऊपर छत पर चली आई और मैंने वजीफ़ा पढ़ना शुरू किया। आंखें बंद किए मैं इंतज़ार कर रही थी कि कब मुझे कुछ ऐसा महसूस हो जो गैर मामूली हो, लेकिन 3 दिन गुजर गए, मुझे कुछ भी गैर मामूली महसूस नहीं हुआ। अब मैं मायूस होने लगी, लेकिन वो 7वां दिन था जब अचानक मुझे अपने कानों में एक भयानक सरगोशी सुनाई थी। ये सरगोशी सुनकर तो मेरे हाथ पांव कांपने लगे, लेकिन फिर भी मैंने अपनी आंखें खोलकर इधर उधर नहीं देखा। मैं अपना काम जारी रखे हुए थी। आज जिन्नात ने अपनी मौजूदगी महसूस करवाई थी, इसलिए मैं खुश हो गई। आज नहीं तो कल वो मेरे सामने ज़रूर आएंगे, पर मैं अपनी ख्वाहिश पूरी कर लूँगी। 40 दिन का वजीफ़ा करना इतना भी आसान नहीं था, लेकिन एक दिन अम्मी ने मुझे छत पर जाते हुए देख लिया। फिर गुस्से से कहने लगी, रात के 12 बजे छत पर क्या लेने जा रही हो? देख, रुकैया की बेटी का हाल मैं देख चुकी हूँ कि किस तरह उस पर जिन्नात का साया हो गया था। वो भी इसी तरह मुंह उठाकर कहीं भी आते जाती थी, लेकिन ऐसा मामला तेरे साथ हो गया तो तुझे लेने के देने पड़ जाएंगे, इसलिए आइंदा तुझे रात के वक्त छत पर जाते हुए ना देखूं। अम्मी के गुस्सा करने पर मैं घबरा गई थी, लेकिन पूरे 30 दिन गुजर गए थे और अब सिर्फ 10 दिन बाकी थे। ऐसे में उस वजीफे को मैं अधूरा नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए अम्मी से चुप चुप कर रोज़ाना रात को छत पर जाती और वो वजीफ़ा पढ़कर आ जाती। देखते ही देखते काफ़ी दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक मुझे एक भी जिन्नात दिखाई नहीं दिया। ये देखकर मुझ पर मायूसी तारी होने लगी कि मैंने इतनी मेहनत की, लेकिन फिर भी मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई। उस दिन मैं अम्मी के साथ कपड़े धुलवा रही थी। दोपहर का वक्त था। अम्मी कहने लगी कि जाओ इन कपड़ों को छत पर सुखा कर आ जाओ, क्योंकि नीचे धूप नहीं आ रही। मैं अम्मी की हिदायत पर बाल्टी उठाकर छत पर चली आई। अभी कपड़े सुखा रही थी कि अचानक एक सफ़ेद रंग का कबूतर उड़ता हुआ आया और मेरे कदमों के पास नीचे ज़मीन पर गिर गया। उसे देखकर मैं धक से रह गई, क्योंकि उसके जिस्म से खून निकल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो शदीद ज़ख्मी हालत में हो। ये देखकर मुझे उस मासूम जानवर पर बहुत तरस आया, क्योंकि शायद किसी ने उसका बुरे तरीके से निशाना लिया था और वो यूं ज़ख्मी होकर ज़मीन पर गिर गया था। वो शदीद प्यासा लग रहा था। पहले तो जल्दी से मैंने एक प्याले में पानी डालकर उसे पिलाया, फिर उसका ज़ख़म साफ़ करने लगी। जैसे ही उसे छत पर बने कमरे में रखा तो वो मेरे कदमों में आकर बैठ गया, जैसे मेरा शुक्रिया अदा कर रहा हो। मैंने बड़े प्यार से उसकी पुश्त पर हाथ फेरा था। फिर मैं नीचे जाकर अम्मी को बताया कि एक कबूतर ज़ख्मी हालत में ऊपर छत पर पड़ा है। अम्मी कहने लगी कि जाकर उसे बाजरा वगैरह डालो, पानी पिलाओ। ना जाने कौन शैतान इंसान होते हैं जो ऐसे मासूम जानवरों को सताते हैं। अब अम्मी की हिदायत पर मैं उसका खूब ख्याल रख रही थी। मैंने देखा 2-3 दिन बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया था, लेकिन अभी मेरा 7 दिन का वजीफ़ा बाकी था, इसलिए मैंने मुतवातर छत पर जाकर अपना वजीफ़ा पूरा कर रही थी। फिर जैसे ही मैं वजीफ़ा पढ़ने लगी तो अचानक ही मेरे कंधे पर वही कबूतर आकर बैठ गया। अब तो खौफ से मेरी हालत बुरी थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं उसे भगाऊं और डर कर यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन वो मुसलसल कंधे पर बैठा रहा। उधर मैं वजीफ़ा कर रही थी और उधर वो कबूतर वहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर जैसे ही मैंने वजीफ़ा पूरा किया तो वो फुर्ती से उठता अंदर कमरे में जाकर छुप गया। मैं उसे तलाश कर रही थी, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया। फिर मैं ये सोचकर मुतमईन हो गई कि वो हिफाजत से कमरे के अंदर मौजूद है और नीचे आकर अपने बिस्तर पर लेट गई। अब सिर्फ 2 दिन ही बाकी थे। मैं इस बात से खुश थी कि शायद 40 दिन का वजीफ़ा पूरा होने के बाद ही मुझे कोई जिन्नात दिखाई देगा। हो सकता है कि मेरी बरसों की ख्वाहिश पूरी हो जाए। यही सोचकर मैं खुश हो रही थी। ठीक 2 दिन बाद जब वो जिन्नात मेरे सामने आएंगे तो मैं उनसे क्या कहूँगी, यही सोच कर मैं खुश हो रही थी। लेकिन मैं हैरान होती जब वजीफ़ा करने बैठती तो वो कबूतर आकर मेरे पास बैठ जाता और बड़े गौर से वो सूरह जिन सुनना शुरू कर देता। ऐसा लगता कि उसे सब समझ आ रहा हो। फिर जैसे ही 40 दिन हुए तो उस दिन मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो रही थी। मुझे यकीन था कि आज वो जिन्नात ज़रूर मेरे सामने आएगा। फिर देखते ही देखते मैंने वजीफ़ा शुरू कर दिया।
जैसे ही वजीफ़ा ख़त्म किया मैंने आंखें खोल कर देखा तो एकदम से अपने सामने बैठे सफ़ेद रंग के कपड़े पहने एक वजूद को देखकर मैं बुरी तरह डर गई। मैं घबरा कर दीवार से चिपक गई। कौन हो तुम? मैं दहशत ज़दा लहजे में उससे पूछने लगी। मैं वही हूँ जिसे तुमने एक कैद से आज़ाद करवाया है। कैसी कैद? मैं हैरान थी तो वह मुस्कुराने लगा। मैं वही कबूतर हूँ जो हर वक्त तुम्हारे साथ रहता था। मैं एक जिनजात था, लेकिन मुझे एक शैतानी आमिल ने कबूतर की शक्ल दे दी थी। इसी वजह से मैं आज़ादी की तलाश में मारा मारा फिर रहा था। लोग मुझे कबूतर समझकर पत्थर मारते। उस दिन भी मुझे लोगों ने ज़ख्मी कर दिया था जब मैं तुम्हारी छत पर आ गया, लेकिन तुम्हारी तवज्जो और मोहब्बत ने मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। मुझे मालूम था कि एक ऐसा वजीफ़ा होता है जिसके करने से मैं फिर से जिनजात की शक्ल में आ जाऊँगा, लेकिन उस वजीफ़े को करने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन जब तुम ये वजीफ़ा करने लगी तो मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे यकीन था कि एक दिन मैं अपनी असली हालत में ज़रूर वापस आ जाऊँगा। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है और मुझे वापस सारी ताकतें मिल गई हैं। बताओ लड़की, मैं तुम्हारी कौन सी ख्वाहिश पूरी करूँ? मुझे अपनी एक ख्वाहिश बताओ जो मैं पूरी कर सकूँ। उसके बाद जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तो मुझे याद कर सकती हो। मैं उस जिनजात को देखकर बहुत खुश हुई थी। बचपन से ही जिसकी ख़याली शक्ल मेरे जहन में पल रही थी वो बिल्कुल वैसा ही था, एक दूसरे की मदद करने वाला। उस जिनजात को देखकर मैं हकीकतन में बहुत खुश हो गई थी। फिर मैं उससे कहने लगी कि अभी तो मैंने अपनी ख्वाहिश के बारे में नहीं सोचा, लेकिन जब भी मुझे अपनी कोई बात पूरी करनी होगी तो मैं तुम्हें याद करूँगी। तुम मेरे पास आ जाना। यह सुनकर उसने हामी भर ली थी और फिर वह मेरे सामने से गायब हो गया। कई सालों की मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई थी कि मैंने एक जिनजात को देख लिया था। मेरे दिल में ख्याल आया कि मैंने शुरू से ही जिन्नात के बारे में सुना था कि वो बहुत खौफनाक होते हैं, इंसानों को नुकसान पहुंचा देते हैं, लेकिन ये तो बहुत मेहरबान और नेक है। उसका खाका पूरी तरह से मेरे जहन में बस गया। मुझे यकीन नहीं आता था कि एक जिनजात से मुलाकात कर चुकी हूँ। अपनी ख्वाहिश पूरी होने पर अब मैं बड़ी खुश रहने लगी थी। मेरी दिलचस्पी उस मखलूक में और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन दूसरी सुबह मेरे लिए क़यामत खेज़ साबित हुई जब अम्मी अब्बू के सामने कहने लगी कि तुम्हारी बेटी आजकल अजीब व गरीब हरकतें करने लगी है। मैंने इसे अक्सर रात के वक्त छत पर जाते हुए देखा है। ना जाने ये ऊपर क्या करने जाती है। इससे पहले कि ये हाथ से निकल जाए तुम इसका कहीं रिश्ता देखकर इसकी शादी कर दो। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैं बेयकीनी से अम्मी को देख रही थी। वो समझ रही थी कि शायद किसी लड़के का चक्कर है, तभी मैं भाग भाग कर छत पर जाती हूँ। हालांकि ऐसी बात नहीं थी। मैं तो वो वजीफ़ा करने के लिए छत पर जाती थी जिसके बारे में सिवाय मेरे किसी और को कोई खबर नहीं थी। लेकिन अम्मी अब्बू ने अब मेरा रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया था और इस बात पर मैं बहुत मायूस थी क्योंकि मैं अपना ग्रेजुएशन पूरा करना चाहती थी। वैसे तो पढ़ाई का मुझे कोई शौक़ नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों शादी के नाम से मैं बहुत घबराती थी। ऐसा लगता जैसे ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाली बात है और शायद मैं उस जिम्मेदारी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। तभी मेरी बड़ी बहन चली आई और मुझे समझाते हुए कहने लगी, देखो, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए पसंद की शादियाँ करना दुरुस्त फैसला साबित नहीं होता। इसलिए ये बात अपने जहन से निकाल दो कि अम्मी अब्बू तुम्हारी किसी पसंद के लड़के से तुम्हारी शादी करेंगे, क्योंकि इस तरह हमारे ख़ानदान में बदनामी हो जाएगी। मैंने बाजी के सामने हाथ जोड़ दिए और रोते हुए कहने लगी कि बाजी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कभी किसी लड़के को आंख उठाकर भी नहीं देखा। अम्मी ने मुझ पर शक करके गलत किया है। हालांकि मैंने तो कभी किसी का ख्याल भी दिल में नहीं आने दिया और मैं तो शादी भी नहीं करना चाहती हूँ। अब बाजी और अम्मी को यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं कह रही। लेकिन अगले ही दिन रिश्ते वाले आ गए। उन्होंने मुझे पहली ही नज़र में पसंद कर लिया। फिर अम्मी उन्हें कहने लगी कि मेरी बेटी थोड़ी लाउबाली और नासमझ है, इसकी गलती को नज़रअंदाज कर देना, वक्त पर इसे समझ आ जाएगी, अभी थोड़ी नादान है। उन्होंने मुस्कुराकर मेरी खामियों समेत मुझे कबूल कर लिया था और फिर शादी 6 महीने बाद होना करार पाई थी। उस रात में उदासी से छत पर बैठी थी जब अचानक ही मुझे किसी की परछाई नज़र आई। मैं उस परछाई को देखकर घबरा गई। सामने वही जिनजात था जो मुझे उदास देखकर मेरे सामने खड़ा था। फिर वो कहने लगा कि
اگر تم اپنی شادی سے خوش نہیں ہو تو میں یہ شادی رکوا دیتا ہوں، کسی بھی طرح کر کے، وہ میرا کام ہے۔ اس کی بات سن کر میں گھبرا گئی اور بے چینی سے کہنے لگی کہ نہیں، ایسا مت کرنا ورنہ میں ایسے بدنام ہو جاؤں گی۔ ہمارے معاشرے میں جس لڑکی کی منگنی ٹوٹ جاتی ہے اسے لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ یہ سن کر وہ حیران رہ گیا۔ پھر مجھے کہنے لگا کہ جب بھی تمہیں میری ضرورت ہو ایک بار مجھے یاد کر لینا، میں تمہاری مدد کرنے فوراً تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ اس کی بات نے مجھے خوشی دی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ شادی کے بعد اگر میری زندگی میں کسی بھی طرح سے کوئی مشکلات پیدا ہوئیں تو میں اس جن ذات کو بلا لوں گی۔ یہ میرا ایک خفیہ دوست ہے جو وقت آنے پر میرے کام آ سکتا ہے۔ میں نے اپنے ہونے والے شوہر کو دیکھا بھی نہیں تھا، پھر شادی والے دن ہی میں نے اسے دیکھا۔ وہ ایک اچھا خاصا خوش شکل انسان تھا۔ میں سوچنے لگی اس کے ساتھ ساتھ میری زندگی اچھی گزرے گی، لیکن جیسے ہی شادی کی رات میں دلہن بن کر بیٹھی تو اچانک مجھے کسی نوجوان لڑکی کے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ آوازیں کیسی ہیں، لیکن ان آوازوں سے پورے گھر میں ہلچل مچ گئی تھی۔ لوگ بھاگے بھاگے دوسرے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ دوسری طرف میرا شوہر جو ابھی کمرے میں آیا تھا وہ بھی الٹے قدموں واپس بھاگ گیا۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی کہ آخر یہ اس گھر میں میری شادی کی پہلی ہی رات کیا ہو رہا ہے۔ تبھی ایک عورت اندر آئی اور مجھے گھبرایا ہوا دیکھ کر کہنے لگی، ارے دلہن، اتنا کیوں ڈر رہی ہو؟ اب ایسے تماشے تو تم روزانہ ہی دیکھو گی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں بری طرح سہم گئی تھی تو وہ سرگوشی میں کہنے لگی، ارے تمہیں نہیں معلوم، تمہاری چھوٹی نند جو بہت خوبصورت ہے اس پر بچپن سے ہی جنات کا سایہ ہے، اور وہ ایسی حرکتیں کرتی ہے کہ لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ لوگ اس کی دہشت سے تو اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھتے۔ شاید اس کے بارے میں تم لوگوں کو بتایا نہیں، تبھی تو تمہارے ماں باپ نے تمہاری شادی کر دی، ورنہ اس گھر میں ہمارے خاندان میں کوئی رشتہ کرنے کو تیار نہیں تھا، صرف اس لڑکی کی وجہ سے، کیونکہ یہ لڑکی آسیبی ہے۔ اس عورت کی بات نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے۔ میں پاگلوں کی طرح اس کی شکل دیکھے جا رہی تھی۔ پھر کہیں فجر میں میرا شوہر کمرے میں آیا تھا۔ وہ مجھ سے معذرت کر رہا تھا، جبکہ میں خیالوں میں گم نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ پھر کپڑے بدل کر میں گہری نیند سو گئی۔ نہ تو میرے شوہر نے مجھ سے کوئی بات کی اور نہ ہی میں نے ان سے کسی بات کا ذکر کیا، اور نہ ہی پوچھنا چاہا، کیونکہ پہلی رات میں مجھے کچھ بھی پوچھنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اگلے دن ناشتے کی ٹیبل پر میری نظر اس خوبصورت لڑکی پر پڑی جس نے نیلے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، لیکن اس کا چہرہ بہت سرخ ہو رہا تھا۔ وہ نظریں جھکائے چپ چاپ ناشتہ کر رہی تھی۔ میں سمجھ گئی کہ یہی میری نند ہے، کیونکہ اس کی مشابہت میرے شوہر سے بہت زیادہ تھی۔ میں حیران تھی کہ اتنی خوبصورت لڑکی کے اندر جنات کا سایہ ہے۔ یقیناً اس کی زندگی برباد ہو چکی تھی، لیکن جنات تو بہت نیک ہوتے ہیں، وہ اس لڑکی کو کیسے تنگ کر رہے ہیں؟ یہی بات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ کوئی بھی یہ بات نہیں جانتا تھا کہ میں بچپن سے ہی جنات میں کتنی دلچسپی رکھتی ہوں، اور آگے جا کر ایسے معاملات میرے سسرال میں پیش آ رہے ہوں گے، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اب میں اس کی پچھلی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتی تھی، اس لیے میں نے دھیرے دھیرے اپنی نند سے دوستی کر لی، لیکن وہ کسی سے بھی بات نہیں کرتی تھی، بلکہ ہر وقت اکیلی کمرے میں بیٹھی رہتی۔ اس کے چہرے پر گہری اداسی تھی۔ کوئی بھی اس کے کمرے میں جانے سے ڈرتا تھا، کیونکہ اچانک ہی وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی۔ پھر اس دن میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ سبین کے ساتھ ایسے معاملات کب سے ہو رہے ہیں؟ وہ میری بات سن کر حیران رہ گیا، پھر سر جھکا کر کہنے لگا، مجھے معلوم ہے کہ ہم نے تم لوگوں سے جھوٹ کہا، تبھی تو تمہارے ماں باپ نے اس گھر میں رشتہ طے کر دیا، ورنہ یقین جانو ہمارے گھر میں خاندان سے کوئی بھی لڑکی دینے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن ہم بھی کیا کریں، سبین ہماری اکلوتی بہن ہے۔ ہم 4 بھائی ہیں اور وہ ہماری سب سے لاڈلی بہن۔ ہماری خوبصورت اکلوتی بہن کے ساتھ ایسے معاملات پیش آ جائیں گے، یہ ہمارے لیے مرنے کا مقام ہے۔ لیکن اس کے ساتھ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے اور کہنے لگے، دراصل بچپن میں ہم ایک کرائے کے گھر میں رہتے تھے۔ اس گھر میں ایک درخت تھا، سب کا کہنا تھا کہ اس درخت پر جنات کا بسیرا ہے، لیکن اس وقت ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے اور سبین تو اس وقت صرف 4 سال کی تھی۔ ہم ہر طرح سے اپنی چھوٹی بہن کا خیال رکھتے،
لیکن ایک دن مغرب کے وقت وہ درخت پر بنے ہوئے جھولے پر بیٹھی تھی جب اچانک ہی اس کے چیخنے کی آواز آئی اور وہ نیچے زمین پر گر پڑی۔ پھر کئی دن تک وہ بخار میں مبتلا رہی۔ اس کا بخار کسی صورت ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ پھر جیسے ہی امی اسے مولوی صاحب کے پاس لے کر گئی تو مولوی صاحب نے بتایا کہ اس بچی پر آسیب کا اثر ہو گیا ہے جو اس درخت پر رہتا ہے۔ آپ لوگ وہ مکان خالی کر دیں، اسی میں آپ لوگوں کی بھلائی ہے۔ ہم نے فوراً ہی اس گھر کو خالی کر دیا، لیکن ہم نہیں جانتے تھے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ جنات بھی سبین کے ساتھ جوان ہو رہے ہیں۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی جا رہی تھی ویسے ویسے وہ اس پر حاوی ہوتے جا رہے تھے۔ شروع میں تو وہ اکثر رات کو چیخیں مار کر اٹھ جاتی اور کہتی کہ امی مجھے خوفناک خواب نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت کیا تھی یہ کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ پھر ایک دن وہ اسے جنات اپنے سامنے دکھائی دینے لگے۔ وہ آدھی رات کو بری طرح چیخ رہے تھے۔ جب سب اس کے پاس اکٹھے ہو گئے تو وہ کہنے لگی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے آئے ہیں۔ وہ تعداد میں 3 ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات کی دنیا کے لیے بنی ہوں۔ اس کی ایسی حالت ہم سب کو بہت پریشان کر رہی تھی۔ تو کیا آپ نے اسے کسی مولوی عامل وغیرہ کو نہیں دکھایا؟ میں اس کی عجیب و غریب کہانی سن کر حیران تھی۔ تو میرا شوہر اداسی سے کہنے لگا ایسا کوئی مولوی عامل ہم نے نہیں چھوڑا، سب کا یہی کہنا ہے کہ وہ جنات اس کے ساتھ ہی جوان ہوئے ہیں، اس لیے سمجھتے ہیں کہ یہ جنات کی شہزادی ہے، کیونکہ جس درخت پر وہ روزانہ شام کے وقت بیٹھتی تھی وہ کسی شہنشاہ جنات کے بیٹے کا درخت تھا۔ وہ اپنے والد سے ناراض ہو کر اس دنیا میں آیا تھا۔ اب شہنشاہ جنات اپنے بیٹے کو واپس اپنی دنیا میں لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن وہ سبین کے بغیر اپنی دنیا میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے اس کا کہنا تھا کہ وہ اس لڑکی کو ساتھ لے کر ہی جائے گا۔ کبھی کبھار وہ سبین کے ساتھ زور زبردستی شروع کرتا ہے تو وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے۔ یہ بات دھیرے دھیرے پورے خاندان میں پھیل گئی، اور میں اس گھر کا سب سے بڑا بیٹا ہوں۔ میرے لیے یہ بہت پریشانی والی بات تھی۔ ہم سب اپنے اکلوتی بہن کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بات ہمارے لیے بہت مایوس کن تھی۔ پھر امی ابو میری شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ خاندان والے کوئی بھی اس گھر میں رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور میں چاہتا تھا کہ پہلے سبین ٹھیک ہو جائے، اس کے بعد ہی کسی نئے فرد کا اس گھر میں اضافہ ہو۔ لیکن پھر امی نے تمہیں ایک میلاد کی تقریب میں دیکھا تو انہیں تم بہت پسند آئی، اور تمہارے گھر والوں نے بھی رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ نہ جانے شاید انہیں بھی شادی کی جلدی تھی، اس لیے ہماری جھٹ پٹ شادی ہو گئی، اور تمہیں سبین کے بارے میں پتہ بھی نہیں چلا۔ تبھی میں نے اپنے شوہر کا ہاتھ تھاما اور انہیں کہنے لگی آپ پریشان مت ہوں، جس طرح ہر بیماری کا علاج ہے اسی طرح اس غیر فطری مخلوق کا بھی علاج ممکن ہے۔ آپ یہ سب مجھ پر چھوڑ دیں۔ اب میرا شوہر میری بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا کیا ایسا ممکن ہے؟ لیکن تمہیں کیسے پتا؟ تم میں رازداری سے کہنے لگی کیونکہ میں نہ صرف جنات سے ملاقات کر چکی ہوں بلکہ میں نے خود انہیں اپنے سامنے حاضر کیا تھا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ آپ کی شادی ایک ایسی لڑکی سے ہوئی ہے جو پہلے ہی جنات کے بارے میں جاننے میں دلچسپی رکھتی ہے، اور مجھے ان چیزوں سے خوف محسوس نہیں ہوتا۔ یہ سن کر تو میرے شوہر کی رنگت ہی بدل گئی تھی۔ وہ عجیب حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں انہیں کہنے لگی کہ سبین کا علاج کروانا اب میری ذمہ داری ہے، بھلے میں وہ کیسے ہی کرواؤں لیکن وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ میں نے اپنے شوہر سے وعدہ کر لیا تھا۔ اب میں انہیں کیسے بتاتی کہ میں ایک ایسی لڑکی ہوں جو بچپن سے ہی جنات کی کہانیاں سن کر جوان ہوئی ہوں۔ مجھے ایسی مخلوق سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا۔ جس طرح لوگ اس گھر میں آنے سے گھبراتے ہیں، اسی طرح میں ان چیزوں سے نہیں ڈرتی، اور میں سبین کے دن بدن نزدیک ہونے لگی۔ اس سے دوستی کر لی۔ وہ ایک بہت پیاری لڑکی تھی، شکل و صورت میں تو کسی شہزادی سے کم نہیں لگتی تھی، لیکن جس طرح سے وہ 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، اس طرح اس کے اندر بالکل بھی نخرہ نہیں تھا، بلکہ وہ گھر کا ہر کام بھی کرتی۔ ہاں، کبھی کبھار آدھی رات کو اس کی طبیعت خراب ہو جاتی تو سارے گھر والے پریشان ہو جاتے تھے۔ اب میں صرف اسی جنات کا انتظار کر رہی تھی۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ وہ میری پیاری نند کا علاج کر دے، کیونکہ وہ ایک ایسی لڑکی ہے جسے اپنی آزادی سے زندگی گزارنے کا مکمل حق ہے، لیکن وہ شہنشاہ جنات کا بیٹا اس پر حاوی ہو چکا ہے۔ وہ اسے خوش نہیں رہنے دیتا، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ سبین اس کے ساتھ اس جنات کی دنیا میں چلی جائے۔
जहाँ पर इंसानों का कोई काम नहीं, और ये बात उसके लिए बहुत खौफनाक है। सिर्फ उस रात मैं अकेली ही थी जब मैंने वजीफ़ा पढ़ना शुरू किया। मैंने सूरह जिन की तिलावत की। आधी रात के वक्त अपने कमरे में बैठकर उस जिनजात को सामने हाजिर करना चाहती थी। मैं जानती थी कि वो बहुत नेक है, वो मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए मुझे कोई खतरा नहीं था। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी जब मुझे अपने कमरे में रोशनी का झमाका महसूस हुआ। आसपास एक अजीब सी खुशबू फैल गई थी और मैं उस खुशबू को दिल से महसूस कर रही थी। जैसे ही मैंने आंखें खोलकर देखी तो सामने वही जिनजात था जो मुस्कुराता हुआ मुझे देख रहा था। फिर वो कहने लगा कि तुमने उसे क्यों याद किया? मैं तुम्हारे इशारे का मुंतज़र था कि कब तुम मुझे याद करो और मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊं। फिर मैं उसे कहने लगी कि आज मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, क्योंकि मुझे तुमसे एक ख़ास काम करवाना है। एक नौजवान लड़की जिसे तुम्हारी जैसी ही एक मखलूक ने परेशान कर रखा है, तुम किसी तरह उस शैतान जिन्नात से उसकी जान छुड़वा दो, क्योंकि उसकी वजह से ये पूरा ख़ानदान बहुत परेशान है और अब उस ख़ानदान का हिस्सा मैं भी बन चुकी हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे? मैं आज बहुत अरसे बाद उस जिनजात को देख रही थी, तो वो कहने लगा कि क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, क्योंकि एक वक्त में तुमने भी सबकी नाराज़गी मोल लेकर मुझे उस कैद से आज़ाद करवाया जिसमें मैं सालों से जकड़ा हुआ था, और आज मैं पूरी आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन पहले मुझे उस लड़की के बारे में सब जानना होगा कि वो लड़की कौन है, कहाँ रहती है, उसके साथ क्या मामलात पेश आ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद उसने आंखें बंद की तो शायद उसके सामने सबीन की पूरी ज़िंदगी की फ़िल्म चल रही थी। वो सब कुछ जान गया था। फिर उसने आंखें खोली तो कुछ खौफजदा से लहजे में कहने लगा, ये जानकर मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि इसके ऊपर हावी होने वाला हमारा शहंशाह जिन्नात का बेटा है, जिसके आगे किसी की नहीं चलती। वो तो एक सरकश जिन्नात है। वो शुरू से ही आदमजादियों को पसंद करता है, इसलिए शायद उसे ये लड़की बहुत पसंद आ गई है और वो इससे शादी करना चाहता है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि मुझे ये बात कबीले के जिन्नात को बतानी होगी। एक तरफ हमारे नेक जिन्नात होते हैं जो बचपन से ही इस बात पर कायम रहते हैं कि हम इंसानों को नहीं सताएंगे, और दूसरी तरफ वो जिन्नात होते हैं जिन्हें इंसानों की तरह रहना अच्छा लगता है। हालांकि कुछ जिन्नात तो इंसानी लड़कियों से शादी भी कर लेते हैं, और हैरत की बात तो ये है कि लड़कियां भी उनसे शादी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना होगा, मैं जल्द ही तुम्हारे सामने हाजिर होऊंगा। ये कहते ही वो मेरे सामने से गायब हो गया। अब मैं मुतमईन थी। मैं जान गई थी कि सबीन का इलाज बहुत जल्दी मुमकिन है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। फिर एक दिन मैंने देखा वो मैले कुचैले कपड़े पहन कर बैठी थी। उसे बिल्कुल भी साफ़ सुथरा रहने का शौक़ नहीं था। तब मैंने बड़े प्यार से उसके बाल संवारे और कहने लगी, सबीन, तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ती हो? मेरी बात सुनकर वो चौंक गई, तो मैं उससे कहने लगी, देखो, नमाज पढ़ोगी तो तुम्हारे दिल से उस जिनजादे का खौफ भी दूर हो जाएगा। मैं तुम्हारे बारे में सब जान गई हूँ। तुम्हारे भाई ने मुझे सब बता दिया है, इसलिए तुम्हें मुझसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो मेरे सामने फूट फूट कर रो दी और कहने लगी, मैं क्या करूँ भाभी, नमाज पढ़ने का मेरा दिल ही नहीं करता। जब भी नमाज के लिए खड़ी होती हूँ तो अजीब बेचैनी घेर लेती है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरे दिल पर कोई बोझ सवार है। मैं बहुत प्यार से उसे कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम अभी वज़ू करके आओ और अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनो, फिर हम दोनों मिलकर उस खुदा की इबादत करेंगे जिसने हमें तख्लीक किया है। देखना तुम्हारा दिल कितना हल्का हो जाएगा। मेरे कहने पर वो उठी और फिर बेदिली से उठकर वज़ू करने लगी। आज उसे नमाज पढ़ते हुए देखकर सारे घर वाले हैरान रह गए थे। फिर मेरी सास कहने लगी कि बेटी, तुमने इस पर क्या जादू किया है? देखो तो सही, तुम्हारी बात मानने लगी है। हालांकि हम अगर इसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करते तो ये हम पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती थी। तो मैं कहने लगी कि अम्मा, अभी आगे देखना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बस उस वक्त का इंतज़ार करें जब सारे ख़ानदान वालों का मुंह बंद हो जाएगा। जो भी इसके बारे में गलत बातें करते हैं कि सबीन एक कासेबज़दा लड़की है, उनकी सब बातें, सब गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। अब वो साफ़ सुथरे सफ़ेद रंग के लिबास में मलबूस बहुत प्यारी लग रही थी। मैं बेख्तियार उसकी नज़र उतारने लगी। वो बेचारी लड़की भी अपनी ज़िंदगी सुकून में गुजारना चाहती थी।
لیکن شروع سے ہی اس کے ساتھ بھی ایسے معاملات تھے جس نے اس کی زندگی اجیرن کر دی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ وہ جنزاد میری ضرور مدد کرے گا اور سبین کو اس شریر جنزاد سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اب میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر وہ اس دن آیا اور کہنے لگا کہ جب اس لڑکی کے سامنے شہنشاہ جنات کا بیٹا جنزاد آئے گا تبھی سارے جنات مل کر آئیں گے اور اسے اپنے ساتھ لے کر چلے جائیں گے۔ اب ہمارا قبیلہ 2 حصوں میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ایک طرف تو شہنشاہ جنات چاہتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی خواہش پوری کر دے اور اس انسانی لڑکی سے اس کی شادی کر دے، تو دوسری طرف سارے جنات کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی انسانی لڑکی کو ستانے کا کوئی حق نہیں رکھتے۔ اس لیے شہنشاہ جنات کے بیٹے کو کوئی حق نہیں کہ وہ اس معصوم لڑکی کو تنگ کرے۔ یوں ہمارے قبیلے میں بٹوارا ہو گیا ہے، صرف میرے کہنے کی وجہ سے۔ وہ سارے جنات میرے ساتھ ہیں، اس لیے اب مجھے یقین ہے کہ وہ اس بات پر مجبور ہو جائیں گے کہ اس لڑکی کی زندگی سے بہت دور چلے جائیں گے۔ یہ سن کر تو میں پریشان ہو گئی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ جیسے ہی سبین کے سامنے وہ جنزادہ آئے گا تو اس گھر میں کہیں کوئی بڑا ہنگامہ نہ کھڑا ہو جائے، کیونکہ اچانک ہی جنات کی موجودگی کا احساس سبھی کو ہو جائے گا اور سب ایک دوسرے سے خوفزدہ ہو جائیں گے۔ اب یہ بات مجھے بہت ڈرا رہی تھی، لیکن جنزادہ میرا پریشان چہرہ دیکھا تو کہنے لگا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف چند لمحوں کی بات ہوگی، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اس لڑکی کو اس جنزاد سے نجات مل جائے گی۔ یہ سن کر میری پریشانی تھوڑی کم ہو گئی تھی، لیکن میں نے اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا۔ 2 دن بعد جب مجھے پتہ چلا کہ سب لوگ شادی میں جا رہے ہیں تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ اس دن سبین گھر پر اکیلی رہتی۔ ایسے میں اس کے ساتھ کچھ ہو جاتا تو شاید قصوروار میں بھی ہوتی۔ اس لیے جب میرے شوہر نے مجھے ساتھ چلنے کو شادی میں کہا تو میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ وہ سب حیران تھے۔ پھر میری ساس کہنے لگی کہ بیٹی، تمہاری وجہ سے ہی ہم سب جا رہے ہیں، کیونکہ تم میری نئی نویلی دلہن ہو۔ ایسے میں خاص طور پر لوگوں نے تمہاری دعوت دی ہے۔ لیکن میں کہنے لگی کہ اماں، میں سبین کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، آپ لوگ سب چلے جائیں۔ تو میری ساس کہنے لگی کہ اپنی بیٹی کے پاس میں رہ جاؤں گی، لیکن تم جاؤ بیٹا، تمہاری دعوت ہے۔ لیکن میں نے کسی کی بات نہیں مانی اور زبردستی ان سب کو شادی میں بھیج دیا، حتیٰ کہ اپنے شوہر کو بھی۔ وہ مجھ سے کچھ ناراض تھے، لیکن میں نے ان کے کان میں سرگوشی کی اور کہنے لگی کہ رات بہت خاص ہے، یوں سمجھ لیں کہ ہم سبین کے لیے یہ دن بہت اہم ہے، اس لیے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ میں آج کی رات یہاں سے جانا نہیں چاہتی۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا۔ شاید کچھ معاملہ اس کی سمجھ میں بھی آ گیا تھا۔ سب لوگ شادی میں چلے گئے۔ سبین کو یہ گھر کاٹ کھا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ بھابھی، مجھے اکیلا چھوڑ دیں، مجھے تنہائی میں رہنے کی عادت ہے، کیونکہ میں مسلسل اس کے کمرے میں موجود تھی۔ پھر اس نے زبردستی مجھے اپنے کمرے سے باہر نکال دیا۔ اب میں حیران رہ گئی۔ شاید وہ سب گھر والوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتی تھی، کیونکہ جس دن اس کی طبیعت خراب ہوتی وہ ایسی ہی ہو جاتی۔ میں بے چینی سے باہر ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ آج رات ضرور وہ جنزاد اس کے سامنے آئے گا، کہیں معاملات میرے ہاتھ سے نہ نکل جائیں۔ یہی سوچ کر میں پریشان ہو رہی تھی۔ پھر میں صوفے پر بیٹھی تھی کہ نہ جانے کس لمحے میری آنکھ لگ گئی۔ میری سبین کی چیخوں سے آنکھ کھلی تو میں پاگلوں کی طرح اس کے کمرے میں بھاگی، لیکن اچانک ہی میرے درمیان کوئی حائل ہو گیا۔ میں نے دیکھا وہ جنزاد تھا جو میرا راستہ روک کر کھڑا تھا۔ میں اندر جانا چاہتی تھی کیونکہ سبین بہت پریشانی میں تھی۔ تبھی وہ میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگا، بس تھوڑی دیر اور، اس کے بعد وہ لڑکی اس جنزاد کے شکنجے سے آزاد ہو جائے گی، کیونکہ ہمارے سارے جنات اسے لینے آ گئے ہیں۔ اس کی بات نے مجھے بہت خوشی دی تھی، لیکن ابھی تک مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، جبکہ سبین اندر سے خوف سے چیخیں مار رہی تھی۔ یہ سب میری سمجھ سے باہر تھا۔ تھوڑی سی دیر کے بعد ایسا سناٹا چھا گیا جیسے یہاں پر کچھ ہوا بھی نہ ہو۔ وہ جنات بھی میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں گئی۔ یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ سبین ہوش و حواس سے بیگانہ زمین پر پڑی تھی۔ میں نے بھاگ کر اسے اٹھایا تھا۔ پھر وہ مجھے دیکھ کر رونے لگی۔ شکر تھا کہ اسے ہوش آ گیا تھا، لیکن آج اسے بہت تیز بخار تھا۔ پھر صبح تک اس کی حالت بہتر ہو چکی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ اب کبھی بھی اس کے سامنے وہ جنات نہیں آئے گا۔ یہ بات میں اس دن سے پوچھنا چاہتی تھی۔ پھر 3 دن گزرے تو وہ اچانک ہی میرے سامنے آیا
उस जिनजादे ने मुझे बताया कि शहंशाह जिन्नात अपने बेटे की शादी कर रहा है, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि वो एक इंसानी लड़की पर आशिक हो गया था। वो बार बार इंसानों की दुनिया में चला आता है, जबकि शहंशाह जिन्नात उसे कबीले का सरदार बनाना चाहता है, लेकिन अब वो उस लड़की की ज़िंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। फिर वो मुझे कहने लगा कि मैंने तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर दी है, अब जब भी तुम्हें किसी और वजह से मेरी ज़रूरत पेश आए तो मुझे याद कर लेना। मैं उस जिनजात की शुक्रगुजार थी जिसने इस मौके पर मेरी मदद की थी। अब मेरी नंद बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। मैं खुदा का शुक्र अदा कर रही हूँ क्योंकि उसके साथ जो भी मामलात थे वो हल हो चुके थे। लेकिन मेरी सास परेशान थी कि मेरी बेटी तो पूरे ख़ानदान में बदनाम हो चुकी है, भला इससे शादी कौन करेगा। लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि मेरा भाई जिसके लिए अम्मी आजकल लड़कियां तलाश कर रही हैं, मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी सबीन से हो जाए, यह सुनकर वो खुश हो गई और कहने लगी कि ये तो हमारी खुश नसीबी होगी, तुम्हारा भाई एक नेक नौजवान है और मेरी बेटी उस ख़ानदान में चली जाएगी जिसकी तुम बेटी हो। तुम्हारी माँ ने वाकई तुम्हारी तरबियत बहुत अच्छी की है, तुम दिल में किसी का बुरा नहीं सोच सकती। आज मेरी सास अपने मुंह से मेरी तारीफ़ें कर रही थी, वो सब मेरे गर्विदा हो चुके थे। फिर चंद ही दिन में सबीन की शादी मेरे भाई से हो गई। यूं उसका घर भी बस गया और ख़ानदान वाले जो उसे कासेबी लड़की समझते थे, सबकी गलतफहमी भी दूर हो गई। जब उसे उस घर में हंसता बसता देखा तो सब लोग हैरान थे कि पहले जैसी ये लड़की नहीं रही, बल्कि अब बहुत समझदार और सलीका शार लड़की बन चुकी थी। अब वो कभी कभार मुझसे मिलने आती, लेकिन एक दिन उसके मुंह से ये बात सुनकर मैं हैरान रह गई जब वो कहने लगी कि भाभी, आपने मेरी जान उस जिनजात से बचाई थी ना, क्योंकि उस दिन मैंने आपको किसी से बातें करते हुए देखा था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मैं भी उस जिनजात को देख सकती हूँ। उसकी इस बात ने मेरे होश उड़ा दिए थे, तो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। फिर मैं समझ गई थी कि जिस तरह मैं जिनजात से बातें कर सकती थी, इसी तरह वो भी उस जिनजात को देख चुकी थी जो मुझसे मुलाकात करने उस घर में आता था। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोजाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।